نہیں تو اسے مجذوب کہتے ہیں۔ فیض بھی ہے، علم بھی ہے، اسے محبوب کہتے ہیں۔ محبوب علم کے ذریعے لوگوں کو دنیاوی فیض کے علاوہ روحانی فیض بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ مجذوب ڈنڈوں اور گالیوں سے دنیاوی فیض پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے تصور میں آ کر آپ کی مدد نہ کرے تو پھر گوہر شاہی کو آزما کر دیکھیں۔ مذہب کی قید نہیں، البتہ ازلی بدبخت نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو چاند سے بھی ذکر عطا ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پورا چاند مشرق کی طرف ہو غور سے دیکھیں۔ جب صورت گوہر شاہی نظر آئے تو 3 دفعہ اللہ 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 کہیں، اجازت ہو گئی۔ پھر بے خوف و بے خطر درج شدہ طریقے سے مشق شروع کر دیں۔ یقین جانیے چاند والی صورت بہت سے لوگوں سے ہر زبان میں بات چیت بھی کر چکی ہے۔ آپ بھی دیکھ کر بات چیت کی کوشش کریں۔ بابت مراقبہ، بہت سے لوگ روحوں، لطائف، شکتیاں کی بیداری اور روحانی طاقت سیکھے بغیر مراقبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یا تو مراقبہ لگتا ہی نہیں یا شیطانی وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ انتہائی لوگوں کا کام ہے جن کے نفس پاک اور قلب صاف ہو چکے ہوں۔ عام لوگوں کا مراقبہ نادانی ہے، خواہ کسی بھی ظاہری عبادت سے کیوں نہ ہو۔ روحوں کی طاقت کو نور سے یکجا کر کے کسی مقام پر پہنچ جانے کا نام مراقبہ ہے۔ ولایت نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبی کا ہر خواب مراقبہ یا الہام وہی صحیح ہوتا ہے، اسے تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن ولی کے 100 میں سے 40 خواب مراقبے یا الہامات صحیح اور باقی غلط ہوتے ہیں، اور ان کی تصدیق کے لیے علم باطن کی ضرورت ہے کہ بے علم ناتواں خدارا شناخت۔ سب سے ادنا مراقبہ قلب کی بیداری کے بعد لگتا ہے، کیونکہ ذکر قلب کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک جھٹکے سے آدمی ہوش و حواس میں آ جاتا ہے۔ استخارے کا تعلق بھی قلب سے ہے، اس سے آگے روح کے ذریعے مراقبہ لگتا ہے۔ 3 جھٹکوں سے واپسی ہوتی ہے۔ تیسرا مراقبہ لطیفہ انا اور روح سے اکٹھا لگتا ہے۔ روح بھی جبروت تک ساتھ جاتی ہے، جیسا کہ جبریل حضور پاک کے ساتھ جبروت تک گئے تھے۔ ایسے لوگوں کو قبروں میں بھی دفنا آتے ہیں مگر انہیں خبر نہیں ہوتی۔ ایسا مراقبہ اصحاب کہف کو لگا تھا جو 300 سال سے زائد عرصہ غار میں سوتے رہے۔ ایسا مراقبہ جب غوث پاک کو جنگل میں لگتا تو وہاں کے مکین ڈاکو آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفنانے کے لیے لے جاتے تھے، لیکن دفنانے سے پہلے ہی وہ مراقبہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ کی طرف سے خاص الہام اور وحی کی پہچان، جب انسان سینے کی مخلوقوں کو بیدار اور منور کر کے تجلیات کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یوں تو وہ قادر مطلق ہے، کسی بھی ذریعے سے انسان سے مخاطب ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص طریقہ بنایا ہوا ہے تاکہ اس کے دوست شیطان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے سریانی زبان میں عبارت سالک کے دل پر آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اسی زبان میں نظر آتا ہے جس کا وہ حامل ہے۔ وہ تحریر سفید اور چمکدار ہوتی ہے اور آنکھیں خود بخود بند ہو کر اسے دیکھتی ہیں۔ پھر وہ تحریر قلب سے ہوتی ہوئی لطیفہ سری کی طرف آتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تحریر لطیفہ اخفا کی طرف آتی ہے، اخفا سے اور چمک حاصل کر کے زبان پر چلی جاتی ہے اور زبان بے ساختہ وہ تحریر پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ الہام شیطان کی طرف سے ہو تو منور دل اس تحریر کو مدھم کر دیتا ہے۔ اگر تحریر زور آور ہے تو لطیفہ سری یا اخفا اس تحریر کو ختم کر دیتے ہیں۔ بالفرض اگر لطیفوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ تحریر زبان پر پہنچ بھی جائے تو زبان اسے بولنے سے روک لیتی ہے۔ یہ الہام خاص ولیوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ عام ولیوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں یا ارواح کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، اور جب خاص الہام کی تحریر کے ساتھ جبریل بھی آ جائیں تو اسے وحی کہتے ہیں جو صرف نبیوں کے لیے مخصوص ہے۔ بہشت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کچھ ازلی جہنمی بھی اعمال و عبادات کے ذریعے بہشتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں شیطان کی طرح مردود ہو جاتے ہیں، کیونکہ بخل، تکبر، حسد ان کی وراثت ہے۔ حدیث میں ہے جس میں ذرہ بھر بھی بخل اور حسد تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بہشتی لوگ اگر عبادت میں نہ بھی ہوں تو پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دل کے نرم اور صاف اور حرص و حسد سے پاک اور سخی ہوتے ہیں۔ اگر عبادات میں لگ جائیں تو بہت اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ انہی کی بخشش کے بہانے بناتا ہے، اور کچھ لوگ درمیان والے ہوتے ہیں جن کا نیکی بدی کا پروانہ چلتا ہے، اور کچھ اللہ کے خواص ہوتے ہیں۔ انہی روحوں نے ازل میں اللہ سے محبت کری تھی۔ انہیں جنت اور دوزخ سے مقصد نہیں بلکہ اللہ کے عشق میں تن من دھن لٹا دیتے ہیں، اللہ کے ذکر اور رحمت سے اپنی روحوں کو چمکا لیتے ہیں، دیدار الہی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ جنت الفردوس صرف انہی روحوں کے لیے مخصوص ہے، اور انہی کے لیے حدیث ہے کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تشریح: جن کو دنیا کا نظارہ دکھایا، دنیا ان کے مقدر میں لکھ دی، انہوں نے نیچے دنیا میں آ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی، چوری، ڈاکہ، رشوت، سود جیسے جرائم کو بھی نظر انداز کر دیا، حتیٰ کہ وحدانیت کا بھی انکار کر دیا۔ ان میں سے کچھ روحیں تھیں جنہوں نے جنت حاصل کرنے کے لیے مذہب یا عبادت بھی اختیار کی، لیکن عزازیل کی طرح بے سود ثابت ہوئی، کیونکہ کوئی گستاخ یا اللہ کا ناپسندیدہ مذہب یا فرقہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ دوسری ارواح جنہوں نے بہشت طلب کری تھی، انہوں نے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت کو اولین ترجیح دی، حور و قصور کی لالچ میں عبادت گاہوں کی طرف دوڑ لگائی اور جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ عبادت میں سست رہے، چونکہ جنت ان کی قسمت میں تھی، اس لیے کوئی بہانہ ان کے کام آ گیا، لیکن وہ جنت کا وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو نیکوکاروں نے حاصل کیا۔ انہی کے لیے اللہ نے فرمایا، کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے؟ کیونکہ جنت کے 7 درجے ہیں۔ عام لوگوں کو ہدایت نبیوں، کتابوں، گروؤں، ولیوں کے ذریعے ہوتی ہے، انہیں اس مذہب میں داخلہ اور کلمہ ضروری ہے، اور خواص بغیر مذہب اور بغیر کتب کے بھی اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کو ہدایت نور سے ہوتی ہے۔ اللہ جنہیں چاہتا ہے نور سے ہدایت دیتا ہے۔ القرآن کہتے ہیں کہ بہشت میں داخلے کے لیے کلمہ ضروری ہے۔ بہشت میں ان جسموں کو نہیں، روحوں کو جانا ہے، اور داخلے کے وقت پڑھنا ہے تو پھر یہ روحیں مقام دید میں جا کر کسی وقت کلمہ پڑھ لیں گی، مرنے کے بعد ہی صحیح، جیسے حضور پاک کی والدہ اور والد اور چچا کی روحوں کو مرنے کے بعد ہی کلمہ پڑھایا گیا تھا، بلکہ خواص الخاص روحیں اوپر سے ہی کلمہ پڑھ کر یعنی اقرار تصدیق کر کے ہی آتی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ یہ الفاظ روح کے ہی روحوں کے لیے ہو سکتے ہیں، جسم تو اس دنیا میں ملا۔ قومیں ہوں تب سردار ہوتے ہیں، امتی ہوں تب نبی ہوتے ہیں، ورنہ ان کا کیا کام؟ پھر انہی لوگوں کو مختلف مذاہب میں بھیجا جاتا ہے، کوئی بابا فرید کے روپ میں اور کوئی گرو نانک کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کو پانے والی روحیں مذہب نہیں دیکھتی، بلکہ جس کے اللہ سے رسائی دیکھتی ہیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ غوث علی شاہ جو ایک ولی ہو گزرے ہیں، تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ میں نے ہندو جوگیوں سے بھی فیض حاصل کیا۔ یہ رمز نہ سمجھ کر مسلم علماء نے غوث علی شاہ پر واجب القتل کے فتوے لگائے اور مسلمانوں کو کہا کہ جس کے بھی گھر میں یہ کتاب ہو اسے جلا دیا جائے، لیکن وہ کتاب بچ بچا کر بھی ہندوستان پاکستان میں موجود اور مقبول ہے۔ کچھ قوموں نے نبیوں کو تسلیم کیا اور کچھ نے نبیوں کو جھٹلایا۔ جھٹلانے والی قوم میں بھی رب نے انہی کے مذہب کے مطابق ان لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے ان کو گناہوں سے بچانے کی تعلیم دی، ان ہی کی عبادات اور رسم و رواج کے ذریعے ان کا رخ رب کی طرف موڑنے کی کوشش کی، امن اور رب کی محبت کا سبق دیا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہر مذہب ایک دوسرے کے لیے خون خوار ہی بن جاتا۔ ایسی روحوں کو دنیا میں خضر علیہ السلام وشنو مہاراج سے بھی رہنمائی ملتی ہے، جو ہر مذہب کا بھید جانتے ہیں۔ تقویٰ کن لوگوں کے لیے ہے؟ علم الیقین، یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، مقام شنید ہوتا ہے، علم کے ذریعے یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے، بھٹک بھی جاتے ہیں، انہیں تقوی سے نہیں بلکہ محنت سے ملتا ہے، خواہ رزق حلال سے کمائیں یا حرام سے۔ عین الیقین، یہ لوگ تارک دنیا کہلاتے ہوئے بھی دنیا والوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ان کا رخ اور دل رب کی طرف ہوتا ہے، ان کو اکثر رحمانی مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں، ان کا مقام دید ہوتا ہے، انہیں بھی جائز محنت سے ملتا ہے، ناجائز سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ حق الیقین، ان کا مقام رسید ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مرتبہ مل جاتا ہے اور اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتے ہیں، انہیں فارغ الدنیا کہتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی جائز و ناجائز دھندے سے دور رہتے ہیں۔ یہ اگر جنگلوں میں بھی بیٹھ جائیں تو اللہ ان کو وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے، یہ تقوی کی منزل ہے۔ ابتدائی لوگ تقوی کی بات ضرور کرتے ہیں مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔
تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 ازل، نمبر 2 معلق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مقدر میں رزق لکھ دیا تو اس کے لیے گھومنا پھرنا کیا؟ مختوم جہانیہ نے کہا کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے گھومنا پھرنا بھی مقدر میں لکھ دیا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کے لیے پھولوں کا گلدستہ چھت پر رکھ دیا گیا ہے، یہ تقدیر ازل ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچنا ہے، یہ تقدیر معلق ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، اور اسی معلق کا حساب کتاب ہوگا، نہ کہ تقدیر ازل کا۔ آپ چھت پر پہنچیں گے اور اپنا نصیبہ حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ نے سستی کی اور چھت تک نہ پہنچے تو اس سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا شخص جس کے مقدر میں چھت پر گلدستہ نہیں ہے، وہ اگر سیڑھیوں کے ذریعے یا سخت محنت سے بھی چھت پر پہنچ جائے تو وہ محروم ہی ہے۔ تیسری ارواح، جنہوں نے نہ دنیا طلب کری اور نہ ہی جنت کی طلبگار ہوئی، صرف رب کے نظارے کو دیکھتی رہیں۔ انہوں نے دنیا میں آ کر رب کی تلاش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کئی بادشاہتوں کو بھی چھوڑ کر اس کو پانے کے لیے بھوکے پیاسے جنگلوں میں رہتے، حتیٰ کہ کسی نے دریاؤں میں بھی کتنے سال بیٹھ کر گزارے۔ کامیابی کے بعد یہی ولی اللہ کہلائے اور اللہ کی طرف سے مختلف عہدوں اور مختلف ڈیوٹیوں پر فائز ہوئے، اور دوزخیوں کے لیے بھی دوا اور دعا بن گئے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اسی لیے ارضی ارواح کے ہر جنم میں مرشد گرو کا چشمدید ہونا لازمی ہے۔ پچھلے جنم یا خاندان کے زمانے کے مرشد موجودہ جسم سے مبرہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نبوت بھی اولو العزم مرسل کے آنے کے بعد مبرہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد جتنے بھی نبی آئے، عیسیٰ روح اللہ کے آنے کے بعد ان کا دین بھی کالعدم قرار دیا گیا، اور عیسیٰ روح اللہ سے حضور پاک تک جتنے بھی نبی آئے وہ حضور پاک کے آنے پر سب کالعدم قرار دیے گئے۔ لیکن اولو العزم مرسل کے دین کا سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے، جس میں آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ ہیں، اور ہر ولی ان کے نقش قدم پر ہے، کیونکہ انسان کے اندر سینے کے پانچوں لطائف کا تعلق پانچوں رسولوں سے ہے۔ اسی وجہ سے ان کی نبوت اور فیض روحانی قیامت تک رہے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مقصد کسی ایک نبی کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی اولو العزم نبی کے دین اور کلمے کی طرف اشارہ ہے۔ تبھی حضور پاک نے فرمایا بھی تھا کہ میں ان اولو العزم مرسل کی کتابوں یا دین کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اصلاح کے لیے آیا ہوں، یعنی کتابوں میں جو رد و بدل ہو گیا تھا۔ آدم صفی اللہ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جو لوگ صرف قلبی ذکر میں ہیں، رب کے نام پر گریہ زاری اور عاجزی رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ابتدائی دین، ابتدائی نبوت اور ابتدائی عبادت تھی۔ غوث یا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ان کا قدم آدم صفی اللہ کے قدم پر ہے۔ مجدد الف ثانی نے کہا تھا کہ میرا قدم موسوی ہے، جبکہ قلندروں کا ایک سلسلہ عیسوی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محمدی مشرف سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوچ تو ذرا تو کس آدم کی اولاد میں سے ہے؟ کچھ الہامی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں 14,000 آدم آ چکے ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ آدم صفی اللہ 14ویں اور آخری آدم ہے۔ اس دنیا میں واقعی بہت سے آدم ہوئے ہیں۔ جب صفی اللہ کو مٹی سے بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ بھی دنیا میں جا کر دنگا فساد کرے گا، یعنی فرشتے پہلے والے آدموں کے حالات سے باخبر تھے، ورنہ انہیں کیا خبر کہ اللہ کیا بنا رہا ہے اور یہ جا کر کیا کرے گا۔ لوح محفوظ میں مختلف زبانیں، مختلف کلمے، مختلف جنتر منتر، مختلف اللہ کے نام، مختلف صورتیں، حتیٰ کہ جادو کا عمل بھی درج ہے، جو کہ ہاروت و ماروت 2 فرشتوں نے لوگوں کو سکھایا تھا، اور بطور سزا وہ دونوں فرشتے مصر کے ایک شہر بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر آدم کو کوئی زبان سکھائی، پھر ان کی قوم میں نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ تبھی کہتے ہیں کہ دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے، جبکہ آدم صفی اللہ کو آئے ہوئے 6,000 سال ہوئے ہیں۔ اگر ہر سال ایک نبی آتا تو 6,000 ہی ہوتے۔ کچھ عرصہ بعد ان اقوام کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کیا، جیسا کہ آثار قدیمہ کے شہروں کا بعد میں نمودار ہونا، اور وہاں کی لکھی ہوئی زبانوں کو کسی کا بھی نہ سمجھنا، اور کسی قوم کو پانی کے ذریعے غرق کیا۔ ان میں سے نوح طوفان کی طرح کچھ افراد ان خطوں میں بچ بھی گئے۔ آخر میں صفی اللہ کو ان سب سے بہتر بنا کر عرب میں بھیجا گیا، اور بڑے بڑے نبی بھی اس آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ مختلف آدموں کی مختلف زبانیں ان کی بچی ہوئی قوموں میں رہیں۔ جب آخری آدم آئے تو ان کو سریانی زبان میں سکھائی گئی۔
جب آپ کی اولاد نے دور دراز کی سیاحت کی تو پہلی والی قوموں سے بھی ملاقات ہوئی اور کسی نے اچھی جگہ یا سبزہ دیکھ کر ان کے ساتھ کی بود و باش اختیار کر لی۔ عرب میں سریانی